کمرہ پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا۔ گلاب، موتیا اور چنبیلی کی خوشبو فضا میں ایک خاصی نرمی گھول رہی تھی۔ مدھم روشنی، جھومتے پردے اور بیڈ کے گرد بندھا سہرا جیسے ہر منظر کو خواب جیسا بنائے ہوئے تھا۔ دروازہ ہولے سے کھلا اور شاذل خان اندر آیا۔ سیاہ شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی نظریں سیدھا اس لڑکی پر ٹھہریں جو سفید اور سنہری جوڑے میں بیٹھی تھی، نظریں جھکائے، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی، شرم سے لال۔ کچھ لمحے خاموشی کی دبیز چادر تنی رہی۔ شاذل آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ نظر اٹھاؤ، اس نے سرگوشی کی۔ مومنہ نے دھیرے سے نظر اٹھائی۔ شاذل کی نظریں اس کے چہرے میں اترنے لگیں، جیسے صدیوں کی پیاس ایک ہی نظر میں بجھنے جا رہی ہو۔ شاذل نے آہستہ سے دوپٹہ سرکایا، انگلیوں کی پوریں اس کی گال سے ٹکرائی۔ مومنہ کی پلکیں جھپکیں، سانس پھولنے لگی۔ شاذل نے سرگوشی میں کہا، تمہیں چھونے سے پہلے خود کو سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ مومنہ کی گردن کے پیچھے گیا اور وہ اسے اپنے قریب کر کے اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہے۔ تم میری ہو، صرف میری۔ مومنہ کی پلکیں بند ہو جاتی ہیں۔ شاذل کے لب اس کے چہرے پر سفر کرتے ہیں، ماتھے سے کان کی پرکار ہڈی تک، پھر اس کے کان کے پیچھے آ کر دھیمے لہجے میں کہتا ہے، تمہاری خوشبو پاگل کر رہی ہے۔ مومنہ کی سانسوں کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ ہاتھ خود بخود شاذل کی شرٹ کا گریبان تھام لیتے ہیں۔ شاذل کی نظریں اس کے لبوں پر اترتی ہیں اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھو لیتا ہے۔ ایک گہرا، نرماہٹ بھرا بوسہ، پہلا لمس جو دونوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ مومنہ جیسے ایک پل کو سانس لینا بھول گئی ہو۔ مومنہ نے جیسے ہی شرما کر رخ موڑا، شاذل نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ اب وہ اس کے اتنی قریب تھی کہ اس کی سانسیں مومنہ کی پلکوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ بار بار چھپنے کی کوشش نہ کرو، ہر بار پکڑ لوں گا مومنہ۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی مگر نظروں میں ایک عجیب سا جنون۔ مومنہ نے آہستگی سے کہا، آپ بہت خطرناک لگ رہے ہیں ابھی۔ وہ سچ میں تھوڑا سا کانپ گئی تھی۔ شاذل کی نگاہ اس کے ہونٹوں پر اٹکی، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، خطرناک؟ ابھی صرف محبت کی ابتدا ہے۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے جھکا اور مومنہ کے لبوں پر نرمی سے مگر مکمل اختیار کے ساتھ بوسہ ثبت کیا۔ ایک بوسہ جو نہ ہلکا تھا نہ تیز، بس گہرا تھا۔ مومنہ کی آنکھیں ایک پل کو پوری طرح بند ہو گئیں، دل دھڑکنا بھول گیا۔ شاذل اس کے اور قریب آیا، اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، اب یہ عادت ڈال لو مومنہ، میری شدتوں کو سہنے کی، میرے لمس کو برداشت کرنے کی، میری ہر سرگوشی پر کانپنے کی، کیونکہ میں تمہیں بس دیکھنا نہیں چاہتا، محسوس بھی کرنا چاہتا ہوں، ہر رات، ہر لمحہ۔ مومنہ کا جسم جیسے ساخت ہو گیا، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ اب بھی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، لب تھر تھرا رہے تھے اور انگلیاں چادر کے پلوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ شاذل نے اس کے جھکے چہرے پر انگلی کی پور سے چھوا۔ یہ نظریں جو چھپتی ہیں مجھے اور بےتاب کرتی ہیں۔ پھر اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور دھیرے سے جھک کر پھر اس کے لبوں پر ایک اور بوسہ دیا، اس بار لمبا، گہرا، ایسا کہ مومنہ کا پورا وجود اس کی باہوں میں لرز گیا۔ مومنہ نے کانپتی آواز میں کہا، شاذل، میرا سانس رک جائے گا۔ شاذل نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا، آہستگی سے بولا، اگر میرے لمس سے تمہارا سانس رکتا ہے تو میری باہوں میں سیکھنا پڑے گا جینا کیسے ہے۔ وہ پھر جھکا، اس بار اس کی گردن پر لب رکھے، آہستگی سے۔ مومنہ کا جسم سکڑ جاتا ہے، دل جیسے دھڑک دھڑک کر چیخ رہا ہو، بس کرے نا۔ اس نے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کی مگر ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ تھی۔ شاذل اس کے ہاتھ تھامتا ہے، انہیں اپنے لبوں سے لگاتا ہے اور سرگوشی کرتا ہے، میری رات ہو، میری روشنی ہو اور آج تمہیں میری باہوں میں بکھرنا ہے۔ مومنہ کی پلکیں نم ہو جاتی ہیں، وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیتی ہے، دل جیسے بے قابو دھڑک رہا ہو۔ شاذل اسے آہستہ سے لیتا ہے،
چادر آہستگی سے سرکاتا ہے اور دونوں وجود ایک دوسرے کے لمس میں لپٹتے چلے جاتے ہیں۔ مومنہ ہلکی سی سسکی لیتی ہے۔ اس کی انگلیاں شاذل کی شرٹ میں الجھ جاتی ہیں اور پھر ایک طویل، شدت سے بھرپور رات، جس میں صرف سانسوں کی آوازیں تھیں، لبوں کے لمس اور دو روحوں کا باضابطہ ملن۔ چراغ کی روشنی دھندلانے لگی، کمرے میں سانسوں کی آواز بڑھنے لگی اور رات لمحہ بہ لمحہ محبت میں ڈھلتی چلی گئی۔ کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ہوا میں اب بھی گلاب اور عطر کی ملی جلی خوشبو باقی تھی۔ پلنگ پر مکمل خاموشی تھی، صرف دو سانسیں تھیں، ایک مضبوط، گہری اور ایک ہلکی، ڈری ہوئی۔ نور کی پلکیں دھیرے دھیرے لرزتی ہوئی کھلیں۔ چند لمحے اسے سمجھنے میں لگے کہ وہ کہاں ہے، پھر جیسے ہی اس کی نگاہ اپنے ارد گرد گئی، وہ چونک گئی۔ بازو اس کے گرد مضبوطی سے لپٹے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ زرگام کے سینے سے لگا تھا۔ اللہ! ایک مدھم سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی، سانس جیسے حلق میں پھنس گئی ہو۔ اچانک رات کی ہر ایک جھلک، زرگام کی شدت، اس کا لمس، وہ بوسے، وہ لمحے، سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ نور کا چہرہ لال ہونے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو تھوڑا سا پیچھے کرنا چاہا، مگر جیسے ہی ہلنے لگی، زرگام کے بازو کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی نیند بھری آواز گونجی، بھاری، مدھم، مگر پوری طرح اثر رکھتی۔ نور کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کی آواز سے جیسے رگیں کانپ گئی تھیں۔ میں اٹھ رہی تھی، اس نے آہستہ سے کہا، لب کانپ رہے تھے۔ زرگام نے اپنی گرفت میں اسے مزید قریب کیا۔ اس کا چہرہ نور کے بالوں میں چھپا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، اب اٹھنے کی اجازت نہیں، تم میری باہوں میں ہو اور یہ جگہ صرف تمہاری ہے۔ اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، نہ نیند میں، نہ ہوش میں۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے چادر نور کے گرد کھینچی اور اسے ایک بار پھر اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ کمرہ خاموش ہو گیا، مگر دل کی دھڑکنیں دونوں کے اندر شور مچاتی رہیں۔ نور ابھی بھی زرگام کی باہوں میں تھی، چہرہ مکمل چادر میں چھپا ہوا، اور دل ابھی بھی کل رات کی دھڑکنیں سمیٹے ہوئے۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بی بی جی، دادا جان نے ناشتہ کے لیے بلایا ہے، ملازمہ کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ نور کا دل ایک دم حلق میں آ گیا۔ وہ جھٹ سے پیچھے ہوئی، چادر اور بال سنوارنے لگی، ہڑبڑا گئی جیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ مگر زرگام، وہ اپنی جگہ بے حد پرسکون انداز میں لیٹا رہا۔ ایک بازو نور کے گرد اب بھی موجود تھا۔ پھر اس نے اونچی آواز میں مگر سنجیدگی سے کہا، کہہ دو ان سے ہم مصروف ہیں، بعد میں آئیں گے۔ نور نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ زرگام، وہ تقریباً سرگوشی میں چیخی۔ ملازمہ ہڑبڑاتی ہوئی مڑ گئی۔ نور شرم سے زمین میں گڑنے لگی۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ دادا جان کیا سوچیں گے؟ زرگام نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ نور پیچھے ہونا چاہا، مگر وہ تھام چکا تھا۔ شرم کس بات کی؟ نئی نئی شادی ہوئی ہے ہماری، ان کو بھی پتہ ہے، اس نے نرمی سے کہا، مگر آنکھوں میں سنجیدگی چمک رہی تھی۔ نور نے لب کچل لیے، اس کی پلکیں جھک گئیں، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ زرگام نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ نور کا چہرہ اب اس کے بالکل قریب تھا۔ مت مجبور کرو مجھے کچھ اور کرنے پر، کیونکہ میں خود پر زیادہ دیر قابو نہیں رکھ سکتا، اور قابو کھو دیا تو تمہاری نازک جان مجھے برداشت نہیں کر پائے گی، جو ایک کس پر ہی رو پڑی تھی۔ نور کا چہرہ لال ہو گیا، دل دھڑکنے لگا، سانس رک رک کر چلنے لگی۔ کمرے میں صبح کی مدھم روشنی اتر چکی تھی۔ ہوا میں عطر کی ہلکی سی مہک، تکیے اب بھی رات کی گرمی سمیٹے ہوئے تھے۔ مومنہ کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی، جیسے کوئی خواب سے جاگ رہا ہو، مگر پہلا لمس جو اس نے محسوس کیا وہ تھا شاذل کا سینہ، جہاں اس کا چہرہ ٹکا ہوا تھا۔ شاذل کے بازو اب بھی اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔
ایک حفاظت کا دائرہ، ایک شدت بھری محبت کا گواہ۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک جھجک، ایک شرم، ایک انجانی سی خوشبو اسے اپنی ذات میں سمونے لگی۔ اس کی پلکیں بند ہو گئیں اور ذہن کے پردے پر ایک ایک منظر چمکنے لگا۔ اس نے شرم سے پلکیں جھکا لیں، سانسیں تیز ہو گئیں۔ تبھی شاذل کی آواز ابھری، لبوں سے بہت قریب، صبح بخیر میری بیوی۔ مومنہ نے جھجکتے ہوئے آنکھیں اٹھائیں۔ شاذل کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں، بے انتہا گہری اور بے حد نرم۔ مومنہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ خود کو تھوڑا پیچھے کرنے لگی، مگر شاذل نے فوراً اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ کہیں جانے کی اجازت نہیں، وہ سرگوشی میں بولا۔ اب تمہیں میری شدتوں کی عادت ڈالنی ہوگی، میری محبت کی بھی اور میری قربت کی بھی۔ مومنہ نے شرم سے پلکیں جھکا لیں، لب کانپے۔ شاذل، بس اتنا ہی کہا۔ شاذل نے اس کے لبوں پر شدت بھری جسارت کی۔ مومنہ شرم سے نظریں چرا کر بولی، ملازمہ بلانے آئی تھی، دادا جان بلا رہے، سب نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مگر شاذل نے اس کے لبوں پر نرمی سے بوسہ دے کر اسے خاموش کر دیا۔ مومنہ کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا، چہرہ سرخ، پلکیں جھکی ہوئیں۔ وہ اٹھنے لگی تو شاذل نے اس کی کلائی تھامی۔ اتنی جلدی کہاں؟ شاذل، مومنہ کی آواز میں ایک جھجک تھی۔ تیار ہونے دے، وہ بمشکل بولی۔ شاذل نے اسے چھوڑا اور وہ فوراً باتھ روم کی طرف دوڑی۔ دھڑکنیں بے قابو، ہونٹ کپکپاتے، دل ابھی تک اس لمس کے زیر اثر میں تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر نکلی، ہلکی گلابی شلوار قمیض، بال کھلے، چہرے پر تازگی اور آنکھوں میں شرم کا رنگ، شاذل بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ایک ایک قدم پر اس کی نظریں مومنہ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ مومنہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی، تبھی اس نے محسوس کیا کہ شاذل اس کے قریب آ چکا ہے۔ رکو، ایک چیز رہ گئی۔ شاذل نے آہستہ سے اس کے بال پیچھے کیے اور اس کی گردن پر ہونٹ رکھ دیے۔ مومنہ کا جسم کانپ سا گیا۔ شاذل، وہ پیچھے ہوئی، یہ میری بیوی ہے اور اس پر میرا حق ہے، وہ سرگوشی میں بولا۔ چلیں، اب واقعی دیر ہو رہی ہے، ورنہ دادا جان اوپر آ جائیں گے، مومنہ نے گھبرا کر کہا۔ شاذل نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ دونوں کمرے سے نکلے۔ مومنہ کی نظریں جھکی ہوئی، دل دھڑک رہا تھا، اور شاذل فخر سے قدم بڑھا رہا تھا جیسے اس نے کائنات کی سب سے قیمتی چیز پا لی ہو۔ ناشتے کی میز پر جیسے ہی شاذل اور مومنہ ایک ساتھ پہنچے، سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ ماشاء اللہ، جہاں آرا بیگم نے خوشی سے کہا، کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں۔ عافیہ بیگم نے بھی مسکرا کر تائید کی، جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ تب ہی دادا جان نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، برخوردار، آپ کو بھی فرصت مل گئی، مجھے تو لگا تھا کہ زرگام کی طرح آپ بھی مصروفیوں میں کھو جائیں گے۔ ان کے الفاظ میں شوخی سے زیادہ اشارہ تھا، شادی کے بعد بدلی روٹین کی طرف۔ مومنہ کا چہرہ لمحے میں سرخ ہو گیا، نظریں اور جھک گئیں۔ شاذل نے ایک لمحہ کو دادا جان کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر خفیف سی شرمندگی تھی، لیکن ضبط سے چپ رہا۔ شفا نے شرارتی نظروں سے مومنہ کو دیکھا۔ مومنہ نے ہلکا سا کوہنی مار کر اسے چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن خود بھی مسکراہٹ روک نہ سکی۔ ماحول میں محبت، شرم اور خاندان کی روایتی چہک گھلی ہوئی تھی۔ زرگام کمرے میں گھوم پھر کر کچھ فائلیں ترتیب دے رہا تھا، گھڑی دیکھ رہا تھا، فون اٹھا رہا تھا، مگر نور کی نظریں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی کی پٹیاں درست کر رہا تھا، جب نور کی نظریں بے اختیار اس کے ہاتھوں پر جا ٹکے۔ اونچے لمبے وجود پر سفید کرتا، واسکٹ، سنجیدگی سے بھرا چہرہ، ماتھے پر ہلکی سی تیوری، یہ وہی زرگام تھا جس سے وہ کبھی ڈرتی تھی۔ اب دل کی خاموشی سے اس میں خود کو گم پاتی جا رہی تھی۔
زرگام نے آئینے میں نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ نور کی نظریں براہ راست اس سے ٹکرا گئیں۔ بس اتنا گھورنا ہے جو کچھ کہنا بھی ہے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ لہجہ دھیرے سے شرارت میں لپٹا تھا۔ نور نے نظریں جھکا لیں مگر ہنوز خاموش رہی۔ زرگام نے بیٹھ کر اس کی ٹھوڑی نرمی سے تھامی۔ تمہاری آنکھیں میرے سوالوں کے جواب دینے لگ گئی ہیں نور۔ نور کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ زرگام نے اس کے بالوں کو آہستہ سے ایک طرف کیا اور گردن کے پاس ہلکے سے لب رکھے۔ زرگام نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر دونوں رخساروں کو آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے بولا، تم سے روز عشق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نور کی نظریں جھک گئیں، پھر وہ آہستہ سے اٹھا دروازے کی طرف بڑھا، مگر دروازہ کھولنے سے پہلے ایک بار پلٹا، اور ہاں، ناشتہ یاد سے کر لینا، اچھا؟ زرگام نے دروازہ کھولا۔ ملازمہ سے کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر تم نے کچھ نہ کھایا نا تو اگلی بار خود ہی لے کر آؤں گا اپنے ہاتھوں سے۔ اور وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ نور کی نظریں دروازے پر ٹھہر گئیں۔ دل دھڑکنوں کی تال پر خوشی سے جھومتا رہا۔ وہ سوچ رہی تھی شفا اور مومنہ کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ تو چھوڑیں گی نہیں مجھے۔ اس کا چہرہ بھانپ چھوڑنے لگا۔ دوپہر کی دھوپ حویلی کے آنگن میں سنہری چادر کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ نور ناشتہ مکمل کرنے کے بعد کچھ دیر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، مگر دل میں بے چینی سی تھی۔ زرگام جا چکا تھا اور کمرے کی خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری لگنے لگی تھی۔ آخر کار وہ کمرے سے باہر نکلی۔ نرم دوپہر کی روشنی میں جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی، شفا اور مومنہ کو صوفے پر بیٹھے باتیں کرتے دیکھا۔ دونوں کا قہقہا فضا میں گھل رہا تھا۔ شفا کی نظر جیسے ہی نور پر پڑی، وہ فوراً ہنستے ہوئے بولی، آئیں آئیں دلہن صاحبہ، آخر کار فرصت مل ہی گئی آپ کو۔ نور کا چہرہ جھٹ سے لال ہو گیا۔ وہ نظریں جھکائے دھیرے سے مسکرائی۔ مومنہ نے قہقہا لگایا، چلو شفا، اب تنگ نہ کرو اسے، ابھی نئی نئی ہے سب کچھ۔ نور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی، بولی، تم بھی نئی ہو۔ مومنہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ بس تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے سب میں ڈھلنے میں، اس نے آہستگی سے کہا۔ تینوں کی باتوں کا سلسلہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ نائلہ بیگم اور عافیہ بیگم بھی آ گئیں۔ نور فوراً کھڑی ہوئی، ارے ارے بیٹا بیٹھو تو۔ نائلہ بیگم نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عافیہ بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بیٹا کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک چل رہا؟ نور نے شرما کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ نائلہ بیگم نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہو ہمیشہ۔ عافیہ بیگم نے شفا اور مومنہ کو دیکھ کر کہا، تم لوگ بھی خیال رکھا کرو۔ امی، ہم تو بس اسے اپنی طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، شفا نے چٹکی لیتے ہوئے کہا، جس پر سب ہنس پڑے۔ سورج ڈھلنے کو تھا جب زرگام حویلی واپس لوٹا۔ قدموں میں وہی ٹھہراؤ، چہرے پر سنجیدگی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، ایک نظر سیڑھیوں کی طرف ڈالی، مگر وہاں وہ نہیں تھی جسے دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ کمرے میں آیا، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، نور، کوئی جواب نہیں آیا۔ پیشانی پر خفیف سی تیوری ابھری، دل میں انجانی سی گھبراہٹ سمٹ آئی۔ زرگام تیزی سے باہر نکلا اور راہداری میں کھڑی ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ نے مؤدبانہ انداز میں بتایا، صاحب وہ شفا بیوی کے کمرے میں ہیں۔ زرگام نے سانس روکتے ہوئے گہری نظر سے دیکھا، جائیں اور اسے کہیں میں بلا رہا ہوں۔ جی بہتر۔ ملازمہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ شفا کے کمرے میں نور، شفا اور مومنہ تینوں قہقہوں میں مصروف تھیں۔
بی بی جی، زرگام صاحب نے بلایا ہے۔ ملازمہ کی بات پر نور کی ہنسی جیسے لبوں پر ہی تھم گئی۔ شفا فوراً شرارتی لہجے میں بولی، اف او، سائیں جی کا پیغام آ گیا۔ مومنہ نے بھی چٹکی لی، چلو چلو، شوہر نے بلایا ہے، دیر نہ ہو جائے۔ نور شرم سے لال ہو گئی، نظریں جھکائے آہستہ آہستہ قدموں سے نیچے اتری۔ دل جیسے بے قابو دھڑکنے لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی، زرگام اندر کھڑا پہلے ہی اس کی منتظر آنکھوں سے دروازے کو تک رہا تھا۔ نور کی جھجکتی چال دیکھتے ہی اس کے قدم تیز ہوئے۔ ایک پل میں وہ اس کے قریب آیا اور نرمی مگر مضبوطی سے اس کا بازو تھام کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ کہاں تھی تم؟ اس کی آواز میں بے چینی اور خفگی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ نور نے ہڑبڑا کر نظریں اٹھائیں۔ میں شفا کے کمرے میں تھی۔ زرگام نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہوئے گہری آواز میں کہا، جب میں گھر آؤں تو تم مجھے نظر آنی چاہیے نور۔ اس نے اس کی ٹھوڑی ٹھام کر آہستہ سے سرگوشی دی، جب میں گھر پر ہوں تو تم میری نظروں کے سامنے رہو، سمجھی تم؟ نور کی آنکھوں میں حیرت، شرم اور دھڑکنوں کی بے ترتیبی تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ زرگام نے ایک نظر اس کے لبوں پر ڈالی، پھر اس کے بالوں کو ایک طرف کر کے ماتھے پر لب رکھے اور سرگوشی میں بولا، تم میری ہو اور میرا حق ہے تم پر۔ نور نے نظریں جھکائیں جیسے اس کے وجود پر زرگام کے لمس کی گرمی نے سب کچھ ساخت کر دیا ہو۔ مومنہ کمرے میں آ کر تھکن سے چور بستر پر لیٹی تو پل بھر میں نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ سارا دن کی تھکن، رسمیں، شرارتیں اور دل میں ہلچل، سب کچھ لمحے بھر میں جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ شاذل ابھی گھر واپس آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شاذل اندر داخل ہوا۔ نظریں سیدھی اس پر جا رکیں جو سکون سے بستر پر سو رہی تھی۔ ہلکے سنہرے رنگ کے لباس میں، کھلے بال تکیے پر بکھرے ہوئے، اور سانسوں کی روانی میں عجب سا سکون تھا۔ آہستگی سے واش روم گیا، فریش ہوا، پھر واپس آ کر بستر کے ایک طرف لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے یوں سوتے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ نرمی سے اس کے گالوں کو چھوا، پھر جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہلکا سا لمس، خاموشی میں دھڑکنوں کی آواز جیسے گونجنے لگی۔ مومنہ نے نیند میں جیسے کچھ محسوس کیا۔ وجود پر نرمی کا بوجھ، سانسوں کی گرمی اور مانوس لمس نے اسے ہلکا سا چونکا دیا۔ آنکھیں کھولی تو سامنے شاذل تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹھ گئی؟ اس نے ہلکے لہجے میں پوچھا۔ مومنہ نے شرمیلی نظروں سے دیکھا، آپ آ گئے؟ ہاں، اور تم سو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مومنہ، جب تم میرے برابر لیٹی ہوتی ہو نا تو مجھے لگتا ہے زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ مومنہ نے شرم سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی، مگر شاذل نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اسے روک لیا۔ نہیں، آج چہرہ نہیں چھپانے دوں گا، میری بیوی ہو تم اور میری باہوں میں ہو۔ اس نے اسے آہستہ سے اپنے قریب کر لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے لمس میں سمٹتے گئے۔ شاذل نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا اور مومنہ نے اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹ دی۔ سانسیں ایک ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہونے لگیں۔ رات جذبات کی روشنی سے بھر گئی تھی۔ کمرہ نیم روشن تھا۔ شام کی چائے ختم ہو چکی تھی اور نصرت بیگم، فرحان اور رابعہ ایک ہی صوفے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نصرت بیگم بولی، زرگام کو دیکھا ہے کیسے کرتا ہے نور کا؟ رابعہ کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ وہ تو اب زرگام کی زندگی کی ضرورت بنتی جا رہی ہے، اور یہ سب دیکھ کر میرا دل جلتا ہے اماں۔ فرحان نے طنز بھرے لہجے میں کہا، تو کیا کر لو گی تم؟ زرگام نے تو نکاح کر لیا اس سے۔
وہ زہر گھند لہجے میں بولی۔ وہ لڑکی بس تھوڑی دیر کی چمک ہے، زرگام کی آنکھوں پر پردہ ہے، ہٹے گا اور اس دن وہ خود میرے پاس لوٹے گا۔ نصرت بیگم نفرت سے بولیں، میں بھی دیکھتی ہوں کتنی دیر تک وہ لڑکی اس کی چاہت رہتی ہے۔ زرگام کی زندگی سے نکال باہر نہ کیا تو میرا نام بھی نصرت نہیں۔ فرحان پرسوچ لہجے میں، اس کی زندگی میں نور کو تو میں بھی رہنے نہیں دوں گا۔ شادیاں ٹوٹ بھی تو جاتی ہیں، یہ بھی صحیح، آنا اس کو میرے پاس ہی ہے۔ رابعہ نے گہری سانس لی اور آنکھیں صاف کر کے بولی، اگر وہ میرے مقدر میں نہیں تو میں اس کی زندگی کا سکون چھین لوں گی۔ کمرے میں مدھم سی زرد روشنی جل رہی تھی۔ باہر حویلی میں رات کا سکون پھیل چکا تھا۔ زرگام اور نور اپنے کمرے میں موجود تھے۔ نور نرم سا لباس پہنے بیڈ پر بیٹھی زرگام سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی پلکوں پر نیند کی ہلکی سی بوجھل تھی، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی جاگے رہنے کی، زرگام کو سننے کی۔ زرگام اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، اس کے چہرے کو دھیان سے دیکھتا جیسے ہر نقش دل میں اتار رہا ہو۔ تمہیں اندازہ ہے تم رات کے وقت کتنی حسین لگتی ہو، زرگام نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکا۔ نور نے آنکھیں آدھی موند لی تھیں، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں، وہ ہولے سے بولی۔ نور نے پلکیں اٹھائیں، اس کی نگاہیں زرگام سے ٹکرائیں، پھر جھک گئیں۔ زرگام اس کے لبوں کے قریب آیا، نرمی سے انہیں چوم کر بولا، بس یوں ہی تمہیں محسوس کرتا رہوں، یہی کافی ہے میرے لیے۔ اس نے آہستگی سے نور کو باہوں میں بھر لیا۔ نور اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی، جیسے وہی اس کی پناہ ہو۔ چند لمحے گزرے، زرگام اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو میں کھویا ہوا تھا۔ جب نور کی ہلکی سی آواز آئی، زرگام، وہ سرگوشی میں بولا۔ نور نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں اور نیند بھری آواز میں کہا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ زرگام نے ایک گہری سانس لی، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، تو سو جاؤ میری باہوں میں، بس یہی کافی ہے۔ نور نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں موند لی۔ زرگام نے اسے تھوڑا اور اپنے قریب کر لیا، جیسے دنیا کی ہر پریشانی سے بچا لینا چاہتا ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف دو دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔